بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ اسکول گلبرگ پیوبر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت پنجم میں آپ کی مولمہ نتاشا، اور جماعت پنجم میں آج 8واں ہفتہ، اور 8ویں ہفتے میں آج کا ہمارا عنوان ہے، سبق کا نام ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ آج ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی بک کا پیج نمبر 22 اوپن کریں۔ پرورش، فرمان، نڈر۔ اس سبق کے ہم پہلے کیا کریں گے؟ پہلے خاص حروف پڑھیں گے، خاص الفاظ پڑھیں گے، پرورش، فرمان، نڈر، غزوہ، رضا، سایہ رحمت، فیض، سرچشمہ، رفاقت۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ نے کیا کرنے ہیں؟ ہر ورڈ کو آپ نے اپنی رف کاپی میں 5 بار لکھنے ہیں اور ان کی املا کرنی ہے، تاکہ یہ الفاظ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ کون سے خلیفہ تھے یہ؟ چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینسل ہونی چاہیے، تاکہ جو ورڈ میں انڈر لائن کر رہی ہوں آپ وہ بھی ساتھ ساتھ انڈر لائن کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ چچا ابو طالب کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 سال کے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ کیا لے لیا تھا؟ پرورش کرنے کا ذمہ لے لیا تھا۔ بعد میں حضرت علی کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ کس سے ہوئی تھی ان کی شادی؟ حضرت فاطمہ سے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ ان کے کیا تھے؟ یہ بیٹے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی تک 8 یا 10 سال کے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبی ہونے کا، نبوت کا اعلان کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سب سے پہلے ان پر ایمان لائے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فرمان کے مطابق ہجرت کرنی ہے، لیکن میرے گھر میں کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ آج تم رات یہی میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی فکر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ امانتیں اپنے پاس رکھیں، جب آپ سب لوگوں کو واپس لوٹا دیں تب آپ مدینہ ہجرت کر جانا۔ حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے۔ مطلب حضرت علی کو بھی خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ غفار کیا کریں، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان کو قتل نہ کر دیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اگر وہ مجھے قتل کر دیں یا نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ اس بستر پہ سوئے رہے۔ صبح ہوئی تو کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی کو بستر پر دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ نے اگلے چند روز میں لوگوں کی امانتیں واپس کی اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت نیک دل اور سخی تھے۔ انہوں نے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نیک بھی تھے اور سخی بھی تھے، مطلب سخاوت ان میں پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے خادم کو ساتھ لے کر کپڑا خریدنے تشریف لے گئے تھے۔ وہ دکان پر جا کر خادم سے کہا کہ مجھے ایک کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، تم اپنے اور میرے لیے کپڑا خرید دو۔ خادم نے اپنے لیے معمولی کپڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اچھا ملائم کپڑا خرید لیا، اور درزی کی دکان پر جا کر حضرت علی نے درزی سے کہا کہ اچھے کپڑا کا لباس خادم کے لیے اور معمولی کپڑے کا لباس میرے لیے سی دو۔ یہ سن کر خادم نے کہا کہ آپ آقا ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کو اچھا لباس چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا ہوں، تم جو جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے۔ مطلب حضرت رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ خادم نے اپنے لیے معمولی کپڑا اور میرے لیے خاص ملائم کپڑا خریدا ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے معمولی کپڑا خود لے لیا اور ملائم خاص کپڑا خادم کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رعایا کے لیے سایہ رحمت تھے، مطلب رحمت تھی اپنے رعایا کے لیے۔ بیت المال کے دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھلے تھے۔ اس میں جو رقم جمع ہوتی نہایت فیض کے ساتھ مستحقوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔
آپ کا رویہ ذمیوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت آمیز تھا. ذمی کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمان نہیں ہوتے اور وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ اپنے اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو وہ ایک طرح کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں. آپ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی نہایت سختی کے ساتھ خیال رکھا. اسلامی علوم کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سرچشمے کو نہایت پوری طرح سیراب تھے، مطلب انہوں نے قرآن مجید کا اچھی طرح سے حفظ کیا ہوا تھا. ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مبارک میں ہی نہ صرف پورا قرآن یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک آیات کے معنی اور شان نزول سے بھی واقف ہو گئے تھے. مطلب انہوں نے قرآن کو بالکل اچھی طرح حفظ کر لیا تھا کہ معنی کے ساتھ ساتھ ان کو شان نزول بھی ان کا کہ یہ مقصد، یہ آیات کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کو یہ تک یاد تھا. حضرت علی نے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کامل 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے. مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے تھے؟ 30 سال رہے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نہایت بہادر، دلیر، نڈر تھے. متعدد غزوات میں ان کی بہادری کی واقعات بھی بھرے پڑے ہیں، اور غزوہ بدر اور غزوہ خیبر کے مارکوں میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. مطلب وہ غزوات ان کو کہا جاتا ہے، غزوات کسے کہا جاتا ہے کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو غزوات کہا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں، غزوہ تبوک کے علاوہ انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی تھی. آئی تھنک آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس سبق کو آپ نے گھر میں 3 سے 4 بار ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس سبق کی اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے اور جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. اب آتے ہیں مشق کی طرف. سوالات جوابات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوالات جوابات کو آپ نے اپنی کاپی میں اچھی طریقے سے صفائی سے، خوش خطی سے کرنا ہے. یہ ہے آپ کا ویک 8 کا ہوم ورک. اس کام کو آپ نے لائن اور تاریخ اور لائن کے اندراج کے ساتھ بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.